ہمارے ہاں خبریں چھپائی جاتی ہیں جبکہ مغربی دنیا خبریں چھپاتا نہیں بلکہ چھاپ دیتا ہے۔ کل بھی ایسا ہی ہوا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ایک خبر جاری کی انگلش اور اردو میں، اور وہ خبر بریکنگ نیوز تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مائنز اینڈ منرلز کے بارے میں معاہدہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، اور یہ دستخط امریکہ کی طرف سے ایک کمپنی نے کیے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے FWO اور NLC کے حکام نے دستخط کیے، اور اس تقریب میں وزیر اعظم بھی تھے، اور خاص طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر تھے، کیونکہ وہی اس وقت ڈیفیکٹو حکمران ہیں۔ ڈیجورے رولر تو پاکستان میں اس وقت ہے ہی نہیں، نہ ہی ڈیجورے گورنمنٹ ہے، کیونکہ الیکشن چوری کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ چوری کی ہے، اور مینڈیٹ چور اس وقت رجیم مسلط ہے، اس لیے یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے، ڈیفیکٹو رولرز ہیں۔ تو ڈیفیکٹو حکمرانوں کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب موجود تھے، لیکن دستخط کرنے والے تھے FWO، اور FWO کا بنیادی طور پر کیا مقصد ہے؟ یہ ایک فوجی ادارہ ہے، میجر جنرل اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور اس کا کام ہے سول ورکس کرنا، یعنی سڑکیں بنانا، پل بنانا اور ڈیم بنانا، اس نوعیت کے کام، اس کا کام ہے سول انجینئرنگ پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھنا، یہ اس کا بنیادی کام ہے۔ اور لیکن کل اس نے جو دستخط کیے وہ تھے مائنز اینڈ منرلز کے معاملے میں۔ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ مائنز اینڈ منرلز کا کیا تعلق ہے FWO سے۔ اور دوسرا نیشنل لاجسٹک سیل NLC، اس نے دستخط کیے، تو نیشنل لاجسٹک سیل جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن کا، کیونکہ یہ آپ نے بڑے بڑے کنٹینر دیکھے ہوں گے، ٹرک دیکھے ہوں گے جو سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسری طرف، تو وہ NLC کے جو کنٹینر ہیں بڑے بڑے، ان کا کام ہے۔ یہ NLC ہے، نیشنل لاجسٹک سیل، جیسے کہ نام سے معلوم ہے۔ تو اس کا کام بھی ٹریڈ ہے، اور اکانومی کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے جو اس کی لکھا ہوا ہے، اس کی آرگنائزیشن کے نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ تو ان دونوں محکموں نے یہ دستخط فرمائے۔ اب یہ بات حیران کن ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز دینے کا وعدہ جنرل عاصم منیر صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو براہ راست دیا تھا، اور اس وقت کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ جو پہلی ملاقات ہوئی، ان کی پہلی اور آخری ملاقات اب تک کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے عاصم منیر صاحب کی 11 دن طویل انتظار کے بعد انہوں نے یہ ملاقات لی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ آئیں جی مائنز اینڈ منرلز لیں، ہمارے ہاں شاپنگ کریں، ون ونڈو شاپنگ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ابھی تک گورنمنٹ کے کسی بھی فورم پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیا طے پایا، ابھی تک جنرل عاصم منیر صاحب نے کہیں شیئر نہیں کیا، اور اس وقت ان کے ساتھ کوئی اور تھا بھی نہیں، یعنی کہ سول سائٹ سے کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ نہ ہی وزیر خارجہ ان کے ساتھ تھے، نہ ہی وزیر دفاع، اور نہ ہی امریکہ میں ہمارے سفیر جو ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ صرف محسن نقوی صاحب تھے جو کہ ان کے اہلیہ کے عزیز ہیں، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اور DG ISI۔ یہ سچویشن تھی، اور انہوں نے کسی بھی فورم پہ کہیں بھی نہ ہی گورنمنٹ نے شیئر کیا اور نہ ہی کسی اور نے کیا، جس کے بعد یہ بہت ڈیبیٹ بھی ہوئی، اور خیبر پختونخوا ابھی تک عمران خان صاحب نے فوری طور پر روک دیا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ قانون سازی کا جو بل ہے وہ آیا تھا راولپنڈی جیک برانچ سے علی امین گنڈاپور کو، تو اس پہ ابھی تک کام نہیں ہو سکا۔ بلوچستان سے زبردستی یہ بل منظور کروا لیا گیا، اور پنجاب تو آپ کو معلوم ہے اردلی سرکار ہے، اور سندھ سے بھی کوشش کی گئی، لیکن درون خانہ یہ معاملہ گڑبڑ موجود ہے۔ لیکن بہرحال کل یہ معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کی جو تصاویر جاری کی گئی اس میں DG ISI بھی موجود ہیں، اور DG MI بھی موجود ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں، اور دوسری جانب اس میں امریکی حکام پہنچے ہوئے تھے، اور وہ کمپنی بھی پہنچی ہوئی تھی، امریکی کمپنی جو ہے جس نے دستخط کیے، امریکہ کے جو قائم مقام سفیر چارج ڈی افیئر وہ بھی اسلام آباد کی موجود تھی۔ تو یہ ایک سائننگ سیریمنی ہوئی ہے، MOU ہے، اور اس کے بعد پھر ایک گروپ فوٹو بھی منظر عام پہ آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی نہ ہی کسی کابینہ نے منظوری دی، نہ ہی کسی اور جگہ پہ ڈیبیٹ ہوئی، کیونکہ یہ ایک اہم نوعیت کا مقدمہ تھا اور اہم نوعیت کے معاہدے تھے،
اور بنیادی طور پہ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مائنز اینڈ منرلز کے آڑ میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اور خاص طور پہ سی پیک روٹ پہ آنا چاہتا ہے اور ان علاقوں میں اپنی پریزنس کرنا چاہتا ہے تاکہ چائنا اور ایران پہ نظر رکھی جا سکے، افغانستان پہ نظر رکھی جا سکے۔ براہ راست فوجی اڈے تو دیے نہیں جا سکتے، اور وہ عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر چلے گئے، اور ان کا ابھی تک وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک کل کام ہوا ہے، اور جب امریکی سفارت خانے نے کہہ دیا تو اس کے بعد پھر اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں اس میدان میں پھر آیا، اور اس نے پھر یہ ساری خبر جو ہے بادل ناخواستہ بیان کی۔ اب آگے جی دوسرا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں آلریڈی منع کیا ہوا ہے۔ کل عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس موقع پہ جب ان کا توشہ خانہ 2 کی ہیئرنگ تھی، تو انہوں نے ایک پیغام دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے، اور میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 1 سال سے میری ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ شوکت خانم ہاسپٹل کے کوئی بھی ڈاکٹر 1 سال ہو گئے نہیں آئے، اور کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی انہوں نے کہا بند کر دیا جاتا ہے، فیملی ممبران اور وکلاء تک سے ملنے سے روک دیا جاتا ہے، 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور عاصم منیر کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں جھکوں گا نہیں، اور نہ اس ظلم کو میں قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے، یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا اس کو سبوٹاژ کیا جا رہا ہے اور امن تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہترین ہونے چاہیے افغانستان کے ساتھ، پڑوسی ملکوں کے ساتھ، اور میرا دل اس پہ بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکال دیا، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایت کی کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے ان سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگڑنے سے بچایا جا سکے، اور جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہیں تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا۔ اور عمران خان صاحب نے بڑا ویلڈ کوسچن اٹھایا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم صاحبہ تو ایک سمندر کے کنارے گئیں اور کہتی ہیں کہ میں نے بندرگاہ جو ہے جاپان کی بندرگاہوں کا جائزہ لیا ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ بندرگاہوں کے معاملے میں تعاون کریں پنجاب میں، تو پنجاب کے ساتھ نہ کوئی دریا سمندر تو لگتا ہی نہیں ہے، کوئی بندرگاہ ہے ہی نہیں، تو وہ پھر پتہ نہیں کون سے کس پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن کے گئی تھیں کہ جس کے ساتھ بندرگاہ بھی ہو۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے اسی کی مثال دی ہے، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کہا کہ آپ جائیں کابل، افغان طالبان سے بات کریں، افغان حکومت سے بات کریں اور پائیدار امن کی بات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن، ڈرون حملے اور علاقوں سے بے دخلی کروانے کا عمل دراصل تحریک انصاف اور انصاف کی عوامی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور علی امین گنڈاپور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ یہ بات وہ پہلے بھی علی امین گنڈاپور کو کہہ چکے ہیں، مقدمات درج کہہ چکے ہیں، عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہہ چکے ہیں، لیکن باوجود ابھی تک علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز کو فالو نہیں کر رہے، اسی لیے ان کے بارے میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے
खिलाफ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने आवाम से अपील की, मुखय्यर हजरात से अपील की। उन्होंने कहा कि मैं अगर जेल से बाहर होता तो फंड रेजिंग करता, टेलीथॉन करता, लोगों के मसाइल दुख दर्दों को कम करने की कोशिश करते। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन अब ये काम करना चाहिए पार्टी को भी और आवाम को भी, मुखय्यर हजरात को भी। तो कल हमने एक छोटा सा कार्य खैर में हिस्सा लिया जी, और इमरान रियाज खान साहब और हम सब ने मिलकर एक टेलीथॉन की और तवील टेलीथॉन थी, तकरीबन 6 घंटे, और उन 6 घंटों में फ़ंड रेजिंग की गई और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि सैलाब मुतासरीन की जो है वो मदद की जा सके, और इसका क्रेडिट जाता है इमरान रियाज खान को, जो उन्होंने इस बारे में काफ़ी मेहनत की, तवज्जो की, और आवाम ने भी उसका अच्छा रिस्पांस दिया। तो बहरहाल ये तो हो गई हैं जी ख़बरें। अब आते हैं जी मज़ीद। अब ये जो मामला है जनरल आसिम मुनीर साहब का एक्सटेंशन का, असल मसला ये है कि जो कुछ ये किया जा रहा है, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जनरल साहब ने कुछ वादे वईद कर लिए हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए और अपने आप को जारी सारी रखने के लिए, लेकिन इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती इख्तियार इक़्तिदार के लिए जब आप सौदे करते हैं और मुआहदे करते हैं तो उसका खमियाजा कौमों को भुगतना पड़ता है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको एक गुफ्तगू सुनाता हूँ, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो एक चीनी एहलकार हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा पैसा कहाँ गया, और उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी इरादारी के मंसूबों में पेशरफ्त नहीं हुई और हमने पाकिस्तान को पैसे भी दे दिए हैं, गवर्नमेंट को पैसे भी दे दिए हैं, एक चीनी एहलकार ने कहा। और उन्होंने कहा कि फ़ंड्स तो पाकिस्तान को मुंतकिल भी किए जा चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों में मंसूबों पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी थी और चीनी सॉफ्ट लोन की रकम मौजूद थी, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ और ताख़ीर नाकाबिल कबूल है और इससे मंसूबों की लागत में इजाफा हो रहा है। क्या मकालमा हुआ ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि उसमें सारे ही मौजूद थे। The brick and mortar, the feasibility study is already done when Honorable Professor Iqbal is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by the time provided by China Exim Bank. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. These we are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not bother. For 4 years, they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. बहुत जुल्म है, बहुत the more we wait, the cost is going to go up. Yeah, sure. As you know. Yeah. We are taking up now. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? It's not a study yet. No, the study, feasibility study. The feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago. 3 years ago? When professor is there. अंदाजा करें। 2 साल पहले उन्होंने कहा जी कि पैसे शिफ्ट हो चुके हैं और ये स्टडी वाला कोई मामला नहीं है, फिजिबिलिटी भी तैयार हो चुकी है और पूरे का पूरा ये सॉफ्ट लोन है, ये शिफ्ट हो चुका है। चीनी हुकाम कह रहे थे और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ साहब ने, साथ हसन इकबाल साहब भी थे, साथ वज़ीर साहब भी थे, बजेंजर साहब, तो तीनों मौजूद थे और तीनों की मौजूदगी में उन्होंने ये सवाल उठाया और उनसे पूछा गया कि ये पैसे किधर हैं, तो कौन से हैं। तो उन्होंने कहा ये सॉफ्ट लोन है, चीनी हुकाम ने कहा, चीनी एहलकार ने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये सारे पैसे आए हुए हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। तो ना यासिन इकबाल साहब के पास कोई जवाब था, ना शहबाज शरीफ साहब के पास और ना ही बजेंजर साहब के पास।